ہوں تسی ویکھو بے دین او دے بارے لوگ رسول اللہ دی حدیثاں دے بارے کتنا پہرے لاتے بے مرضی دیاں سناؤ ساڈے دوسریاں حدیثاں سنائیاں جڑیاں حکومت نال معاملہ لٹکا دیاں گے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کتاب العلم صحیح بخاری خدا دا نام منو شروع پڑھو اینی کی آندا اور حافظ ابن حجر کی آندا کیوں بے وقوف سے بناؤ دے میں جنت دا فیصلہ نہ دو اللہ تعالیٰ نیک شروع کرے مگر اسلام بھی بربادی ہوگی کہ جڑی آزادی اللہ دے رسول نے دیتی ان سیم و زر دے ذریعے کئیوں پیسے دیتے آ جان گے کئیوں لاکھ لاکھ درہم حضرت معاویہ نے ونڈیا کہ کرو بیعت جڑے ادھا نہیں سدھے ہوئے تلوار نہ سدھے اس تو قیامت جڑی اسلام تے ڈاکٹر سرار کہڑا لبدا پھردا کہ آزادی ساری جڑی حقیقت سراب تے دیر ہوئی بن چکا وہ تو اسی ریت نو سمجھ لیا آزادی نہیں ہے امت بے بس کرتی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حدیث پاک ہے کہ انہوں نے فرمایا میں رسول اللہ تو دو قسم دا علم سیکھیا صحیح بخاری وہ دے اندر فرماؤں دے اللہ دے رسول علیہ السلام تو دو طرح دا علم سیکھیا ایک وہ علم ہے جڑا میں عام بیان کر رہا وہ دی کسے نو تکلیف نہیں نمازاں دساں روزے رکھاں کسے دا کی بگڑدا حکمراناں دے تخت نوں کوئی خطرہ نہیں بیان کرو سنا اور ہن بھی یہ راضی ہے امریکہ نے بھی جڑا فیصلہ کیتا تھنک ٹینک کی جڑے ہوندے انہاں کہا مسلمان کئی قسم دے ایک وہ جڑے بنیاد پرست لوگ کہندے اسلام نو غالب کرنا ہے یہ حکومت قائم کرنی ہے قانون چلاؤنے الماریاں نہیں بند آندے انہاں کچھ جنہ ہو سکتا ہے انہاں دا نشان مٹاؤ یہ خطرناک اسلام ہے دوجا آندے تبلیغی اسلام ہے کہ نماز روزہ دسو کلمے شریف یہ مدد کرو انہاں پھیلاؤ تاکہ مسلمان ادھر رہے کافر آخر ہے چھپتا ہے سب کچھ اور ایک اور ہو گیا جڑے جدت پسند ہے کہ اسلام دا نواں ایڈیشن بنائی جاندے جے موسیقی بھی ہے گئی یا ڈانس بھی ہے گیا بے پردگی آدھے انہوں پروموٹ کر جاؤ انہوں اگے ٹی وی ویلے آ رہا ہے جب وید گاندھی ورگے آدھے آدھے یہ جہاں اور ایک وہ بےوقوف لوگ عوام انہوں دی کوئی گل نہیں انہوں کے جڑے مولوی حضرات ممبراں تے اے اور رپورٹ پڑھنی ہے انہوں تسی فکری مسائل دلدا دو رفع جان آمین دیاں بحثاں چھیڑ دیو اے سج پھسے رہے حکومت والی گل نہ کرو اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤندے حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے صحیح بخاری دی نمبر لگے 120 نمبر ہے اور کتاب العلم ہے اور باب جڑا اس دا ہے باب حفظ العلم 42واں باب فرماؤندے دو قسم دے علم سیکھے اے کتنا اسلام غریب نہ ہوئی ہے بے نمازاں روزے کرو فاما احدہما فبسستو ایک علم جڑا میں پھیلاتا دسنا ہے وہ بہت سن دے راضی ہو کہ قرآن شریف دے فضائل ہو رہا ہے حفظ قرآن کرو 10 بخشے جانے ہیں انہوں نے کافراں دا کی بگڑدا جدوں آدھی بھائی اسلام نو حکومت کرن دیو دنیا چ عدل قائم کرے کسے کافر نہ ظلم نہیں ہوگا ساڈے زیر سایہ تانوں اپنی حکومتوں تو زیادہ سکھ ملو اسی کلمے نہیں زبردستی پڑھاونے ظلم نہیں دنیا چ ہوندا ہاں دوجا فرماؤندے ایک سناتا وام الاخر فلو بسستو قوت حاضر برم ایک کدوں حضرت ابو ہریرہ فوت ہویا 2 سال رہیں گے حضرت معاویہ ادو یہ حال ہو چکا سی فرماؤندے دوجی قسم دا علم اگر میں عام پھیلاواں علانیہ قوت حاضر برم میری آشارت کٹی مینوں کہنے دندا چھڈ اتنے پھر ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے یہ کہڑیاں حدیثاں دی وحمل الرحمٰن وعلى الذي لم يبصر الاحاديث التي تبين اسامي مرائے سو احوال تمن کہ چونکہ اللہ دے رسول نے ظالم حاکماں دا بھی دسیا نہ لے کے دسیا سی بیا ہونے انہاں کرتوت کر رہے اور یہ جڑی کتاب الفتن تسی دیکھنی جہدے چ ابو ہریرہ نے کہا اگر میں چاہواں جدوں یہ شام تم چلا انہاں دے نام کلے کلے دس سکدا فلانا فلانا مگر کراں سارا کٹ مینوں کسے زندہ چھڈ تو فرماؤندے اس پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ پردے نہ وقد کان ابو ہریرہ یکنی بعدی ولا یسر بی خاف علی نفسه منه ابو ہریرہ رضی اللہ پھر پردے نہ بیچارہ گل کردا سی کھل کے وہ نہیں سی انہاں دے نام لیندا کیونکہ انہوں اپنی جان دا انہاں تو ڈر ابو ہریرہ جیسے صحابی رسول زمانہ امیر معاویہ یزید نہیں جمیا او دی حکومت نہیں آئی فرمایا ڈر رہا اور کس طرح پھر وہ کہندا سی کقول اعوذ باللہ من راس 60 و امارت 15 نہ آکھنا بےدا نالیک پتر جنوں بناؤن لگا نا تے ماردا کٹدا تے پیسے بندا بھی یزید بناونا اے انہاں دی انہاں ظالم حاکماں تے اے کہہ دندے کہ اللہ میں پناہ منگدا کہ مینوں 60 ہجری نہ وکھائیں تے چھوکریاں دی حکومت نہ وکھائیں یشیر الی خلافت یزید ابن معاویہ الہ اشارہ کرے 60 آیا لأن كان سنة 60 من الہجرہ واستجاب اللہ دعا ابی ہریرہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دعا رب نے من لی فمات قبل بسن سال پہلا بیچارہ دنیا تو چلا گیا اس ظالم دا زمانہ نہ ویکھیا اے صفحہ 216 جے فضل باری دی پہلی جلد حدیث نمبر 120 شاہ رکھ کٹ اس دور میں اسی رونے ہیں جنہوں اللہ دے رسول نے کہا 30 سال خلافت
بعد ملوکیت 12ویں جلد ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں کہ امیر معاویہ رتب بعد والے جڑے اگرچہ انہوں نے اسی خلفاء نے لوگ بھی کہ تخت تے بیٹھے مگر ان کی سیرت مروک کی سیرت انہوں کا بادشاہ کا طور طریقہ محل لیا سونے چاندی خلفاء کا طریقہ نہیں ایڈے نیک آدمی سی مولانا محمد منظور نعمانی سوچ بھی نہیں سکتا کہ صحابہ کے بارے کوئی گل تبلیغی آپ 7ویں جلد لکھی ہے معرفت دی وہ سیاست کے دوران لکھا اسی حدیث سے کہ حضرت معاویہ کا جڑا دور شروع ہے رنگ روگ نو نہیں جڑے اللہ کے رسول نے دسی یعنی وہ آپ کا کیتا کرا پانی پھر کلمہ پڑھ لیا نمازاں میں پڑھ لیا روزے اسلام حکومت کی حد تک بے دخل ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا اگر میں بیان کراں میری اشارہ کر اور جنہاں صحابہ نے کچھ حدیثاں بیان کرنیاں مرن لگیاں کی جو سمجھا ہوں نہیں میں اتنا ادو سب کیا پتر میں مرد الموت چاہ کہ جے میں سمجھ لا میں بچنا تو میں حدیث کوئی نہ بیان کرتا پتہ نہیں میرا کی اشر ہونا سی مگر میرا وقت آخر ہے سن لو یہ لیے کدھرے نہیں جانا صحیح بخاری صحیح مسلم پڑھنی ہے تو خدا تو ڈرنا کہ اللہ کا نام منو اس نقصان کا کچھ احساس کرو کہ امت خلافت کو محروم ہو کے کس کھڑ کری اب قرآن الماریاں بن دیا فقہ دے دفتر بن دیا حدیث عمل کوئی بھی نہیں سارا نظام کافرانہ مسلمانوں کے ملک سے بحال کرنے کی کوشش کرو اللہ دے رسول دی اس میراث نہیں مر مٹو کہ اسی نہیں یہاں ملکوں رہنا جب تک اتنے سلام نہ آئے کلمہ گو ہو کے تسی سلام نہ مذاق بنایا اے مروان ابن کثیر رحمۃ اللہ نے مسند احمد رہا ہوں حدیث رسول ہے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا مکہ فتح ہو جان تو بعد ہجرت نہیں ہوں کوئی آوے مدینہ یا نہ آوے کوئی مہاجر نہیں کیا جائے نہ صاحب ہوں سارا علاقہ اسلامی بن کے یہاں ٹھڈ پیڑ ہوئی جیسی چ رہ گئے ہوں جی اسی مہاجر نہ شمار ساری شان کر دی حدیث سے سنو کی حال ہوں فرماؤں دے لما نزلت هذه سورة جاء نصر الله والفتح قرأ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حتى ختم افکار الناس خیر وانا واصحابی خیر وقال لا ہجرت بعد الفتح ولكن جہاد ونیہ فرمایا اے سورت اترنے تو بعد آپ نے سورت پڑھی کہ مکا کے نا اذا جاء رسول اللہ بعد جا کیا ہوں ہجرت مکہ فتح ہونے تو بعد ہے نہیں ہوں مہاجر نہیں کوئی بننا دینا اتنے ہجرت کا سوال ہے عرب سے فقال له مروان کذب اے صحابی رسول بیان کر رہا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روندے یا کہ صحابہ دی صحابہ دی شان تے کٹائی انہوں نے جنا جڑا صحابی بولا تو لا دے جو آخیا تو جھوٹا مروان نہ مراد لائی نے بھی شرم نہ کی میں تو کل جمیا نہ میں حضور اللہ صحابی صرف میرے پیو نے کلمہ وہ پڑھیا میں تو چھوٹا سی حضرت ابو سعید خدری انہوں کا کذب تھا تو جھوٹ بول غلط تھا نا تو بین لو رافع بن خدیج و زید بن ثابت قائدان ما الشریف اے سن لو کہ تلوار کی بری شے یا لالچ کتنا برا جائے ہے تو دو کٹیاں تما اور خوف جیتے ایمان ڈول جاندے دو صحابی کول بیٹھے چھوٹے نہیں رافع ابن خدیج بیٹھے اور زید ابن ثابت بیٹھا رافع ابن خدیج نے تو جانتے نہیں زید بن ثابت تو کاتبے بھائی ہے ایک ہی کاتبے بھائی ہے جرا قرآن لکھدا سی رسول اللہ مدینے گئے عنوان کڈو بخاری شریف تو کاتب الوحی قرآن دے جسے فضائل یہ ڈیوٹی تدے حضرت صدیق نے کہا تو حضور دے زمانے وہی لکھدا قرآن مرتب کا حضرت عثمان نے کو نسخے بنائے رضی اللہ یہ بیٹھا سی زید بن ثابت ہی کو رافع بن خدیج ہی بیٹھا سی کہ مروان جڑا سی تخت تے نال بیٹھے سی فقال ابو سعید لو شاہ هذان لحدثا حضرت ابو سعید خدری کہا مینوں تو آنا جھوٹ بولنا رسول اللہ دا نام لے کے میں غلط آنا مینوں صحابی نوں تو کذاب کہن دیا اور اے تیرے نال دوویں جڑے بیٹھے نا جے چون تے تینوں یہ حدیث سنا سکتے پتہ انہاں نوں یا اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے حدیث سنائی ہے ولكن هذا يخاف ان تنزل رافع قومی ایک ڈردا رافع کہ تو ان کو جڑی ہے نا اے قبیلے دی چودراہٹ ممبر ہر قبیلے دا عریف ہوندا سی حکومت نہ ہوئی واسطہ اینو رافع جان دا ڈر کہ تو اینو عریف نہیں رہن دینا وهذا يخشى ان تنزل صدقہ تے زید بن ثابت ڈب گیا کہ تو زکات تینوں محکمے میں مقرر کرتا ہے اینو خطرہ میری وہ ملازمت آ گئی تب دوویں چپ کیتے ورنہ میں جھوٹ نہیں بولدا پتہ انہاں دونوں نے اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا فرافا مروان درہ یضرب مروان کم وقت نے درہ اٹھا دیا کہ حضرت ابو سعید خدری نے مارا حدیث نہیں ہضم ہوئی اسی مہاجر بنتے پھرتے ہیں حضور دی حدیث سنا کے ساری شان ختم کر جدوں درہ چکیا فلما را ذلک قال صدق پھر یہ دونوں کچھ اللہ دا خوف آیا یہ خواہ صحابی رسول سچا یاروں نے مار پین لگی پھر دو میں بولے کہ مروان ٹھیک ہے بالکل اللہ رسول علیہ السلام نے فرمایا اے حال ہو گیا کہ رسول اللہ کی گل نہ سناؤ سارے لیے عزت فرق آتا کہ جڑے جعلی وقار اپنے بنائے ہیں وہ فرق پہ اے تفسیر سورہ نصر دی ہے ابن کثیر تو پڑھ لینا اصل روایت امام احمد مڑ کے کی حال ہوا اے فتح الملک
بڑیاں شرح لوگوں نے لکھیاں، مگر تسی ویکھ لے میں نہیں یہ کردا وہ نہیں چنگی، یہ بہت بڑے عالم سے اس دور میں، اور جڑی انہوں کی فضل الباری ہے بخاری شریف شرح اردو، اگر وہ ہماری چھپ جان تو میں انہوں ساریاں شرح جڑیاں تو بندہ بے نیاز ہو، کسی کی پڑھنے کی لوڑ نہیں۔ یہ مولانا شبیر احمد عثمانی سی رحمۃ اللہ، بڑی حکمت رب نے دیتی سی، دین کی گہرائی دیتی سی۔ لوگ وہی گل بیان کرتے، کچھ بھی نہیں پلے پیندا بھی حدیث کی ہے، جب یہ لکھن گے نا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی ہے، لوگ یہ بحث کرتے میزان میزان ہوں، یہ آدھے گل چ اترو، اللہ کے رسول کے فرمان ہے کی اخیر کر لی، یعنی ایسی چاشنی ہے دل چلا نے اتارا وہ، تو یہ فرماؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا آپ نے جب یہ ساری چیزاں بیان کی، اس وقت حال کی ہوا، صحابہ کرام کنا اے عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ تمتع دا بیان کرنا بخاری چ بھی ہے۔ اتنے ایک میں دسنا بھی شیعہ اور مادی بےوقوفی اور نادانی کہ کیسا غلط لوگ بیان کریں، ایس گئے گزرے زمانے چ بھی کتاباں چھپ گئیاں، تسی تفسیراں لکھن دیا جے، خدا دے بندے کتاب سے کر کے ویکھ لو۔ اے عمران بن حسین رضی اللہ کی روایت تو حضرت عمران رضی اللہ عنہ حج تمتع بڑی مشکل نہ حضور نے قائم کیتا، جڑے حدیث جانتے انہوں نے پتا، عرب جڑے سی وہ انہاں مہینیاں چ حجاں چ عمرہ کرنوں بہت افضل الفجور گنتے سی، کہ بڑی بڑی بدکاری ہے کہ آدمی مکے نوں گلوں لا دے، ایک باری انہوں چاہیے عمرے لیے آگے تو ایک باری حج لیا، یہ وہ حج کر دی سی۔ حضور نے اللہ نے آخیا کہ نیڑے دے لوگ تے کر سکتے، اینی دوروں امت نے ہونا کتنا مصیبت پسر، جائز کرو کہ تمتع کر رہا، فمن تمتع بالعمرۃ الحج، اکے سفر دونوں کم نبیڑ ہے، تمتع آپ نے جاری کیتا۔ کئی صحابہ اسے آگے توبہ توبہ توبہ، یہو جہا حج نہیں اسی دیکھا، ساری شرمگاہ جو پانی بہندا ہوگا جب اسی میرانوں جاواں کوئی نہیں، بیویاں حلال ہو گئیاں، نہیں حضور نے آخیا نا فرمان نا فرمان، نصیحت جاری کیتا۔ امیر معاویہ نے تے مارنا شروع کر، بحال کرتا پچھلا حکم کہ کوئی انہاں دنوں حج عمرہ نہیں کر سکتا، اور مارنا یہ بھی نہیں میرا زبانی مارنا شروع کی۔ اے حضرت عمران بن حسین کون ہے؟ یہ زیاد دی طرفوں قاضی بھی رہے بسرے دے، بھی نہیں حکومت دے بندے نہیں سی رہے، بسرے دی جو انہوں نے تزارہ سماری بات مستعفی ہوئے، تے 52-53 فوت ہوئے، 8 سال انہوں میرے معاویہ دے رہی دی، جدو مرن لگا اللہ دا بندہ، اسے عمران ابن حسین نے ایک آدمی نے بلایا مترف، باس الیہ عمران ابن حسین فی مرض الذی توفی فیہ، یعنی کڈی قیامت آئی بھی تندرست ہوں حدیث نہیں دس سکے، کہ انہیں نے بند کیتا مارن دیا، میں تمتع دی دسی گل شامت آ موت دے وقت بلایا انہوں اور آخیا مترف گل سن، انی کنت محدث کا بحدیث لعل اللہ ینفعک بہ بعد، کہ میں تینوں کچھ حدیثاں دسن لگنا جنہاں دے دسن دا بیڑا نہیں رہا، پابندی بہت ہو گئی ہے، اگر تو زندہ رہا تو میرے بعد تینوں کام آؤں گی، مسئلے گا دین دے بلے، تو یہ یاد کر لا، بعد فینشتو فقت مرئی، کہ دے میں رہا زندہ اس لیے عرض پھر رب دا نا ہی دسی کوئی نہ، اے اندازہ کرو کہ امت کس طرح بے بس ہو چکی، انہوں لگام دیتی گئی، بیڑیاں پہناتی گئی کہ بول نہیں سکے، دینی مسئلہ قرآن کا حکم، کہنے لگا جے میں بچ گیا نا تو بھائی یہ نہ پھر دسی وَإِن مُتُّ فَحَدِّثْ بِهَا سے، جے میں مر گیا تو پھر بے شک بیان کر دی، زندگی جنا میری بیان کری، میری شامت آ گئی۔ مسئلہ یہی بیان فرمایا کہ گل سن، اللہ دے رسول علیہ السلام تے متع دی ایت اتری، رسول کریم علیہ السلام دے نال اسی متع کیتا، اے رمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع بین حج و عمرہ، ثم لم ينزل فيها كتاب الله ولم ينهى عنهما قال فيها رجل برأي النساء، تو فرمایا رسول اللہ دے نال اسی متع کیتا ہے حج تمتع، کوئی ایت بات نہیں اتری جڑی انہوں منسوخ کرے، نہ اللہ دا رسول انہوں منع کر کے گیا، ہن جیڑی مرضی ہے ہر بندہ اپنی جو رائے چاہندا دے ہی پھردا، اے لوکاں نے گل بنا لی اپنی مرضی، ہن وہ گل نہیں رہی، قرآن دا حکم سی، رسول اللہ انہوں کوئی منسوخ نہیں کیتا۔ اتنے جڑی گل میں دسی، میرے دوست یہ بڑے عالم ہیں مولانا محمد حسین ٹکو آندے، بہت بڑا شیعہ مجتہد ہے، 10 جلداں قرآن کی تفسیر لی، وہ بھی اپنی کتاب قوانین شریعہ لکھ لو، ہن تازہ تفسیر آئی ہے اسلام آباد وال کوثر، وہ بھی آندا کہ عمران بن حسین نے آخیا جی نکاح متع جائز، وہ بندیو خدا دیو، یہ نکاح دا بیان ہے یہ حج تمتع دا بیان، ایک میم تے ان تسی دیکھ لیا، وہ متعۃ النساء عورتوں کا متع، وہ اتنے ذکر کوئی نہیں، یہ جڑا ہوتا ہے نا متے دی آیت تقریب پائی، متے دی آیت حج تمتع دی ہے، تمتع بالمراد لفظ کوئی ہے۔ حضرت ابن حسین فرماؤں نظرت آیات المتع فی کتاب اللہ، اور اتنے غضب ہے کہ امام راضی جیسا امام وہ بھی اپنی تفسیر چاہتا کہ عمران بن حسین کے ہی دس دیا کہ متع جڑا منسوخ نہیں ہے، انہوں نے نکاح تے لاتے سورہ نساء، توبہ توبہ توبہ، بخاری کڈو مسلم کڈو، یہ حج دے بیان،
یہ عورتوں والے متے کا قصہ نہیں، وہ نکاح پڑھا گے بھی یہ ہوں سی بند ہو گیا اور رہا یہ حج تمتع کی گل کہ متا کی ایت اتری فی کتاب اللہ یعنی متعتل حج، حج کا متا جڑا جی ایت اتری حج تمتع ٹھیک ہے۔ وامرنا بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضور نے سانو دا حکم دیتا ثم لم تنزل آیات تنسخ آیات متعتل حج، اس حج دے متے نو روکن والی کوئی آیت نہیں بات اتری۔ ولم ینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی ماتا، اللہ دے رسول علیہ السلام بھی مرن تک انہوں نہیں روکا۔ اے انہاں ایڈے ایڈے عالماں نے کچھ زندہ انہاں لکھوں گا مل کے آؤں گا کہ کڈو نا کتاباں، تسی عورتوں کا مسا جڑا سی وہ باب وکھرے، وہ منع ہونے دیا روایت وکھریاں، تسی عمران بن حسین رضی اللہ عنہ روایت اتنے لاتی، راضی دے فوت ہو چکے اللہ انہوں نے معافی کر دے۔ اس تو ہی کیا جاتا کہ امام راضی اور زمخشری عالم بڑے مگر حدیث سے بالکل کنگال ہے، مفلس ہے، انہوں نے کتاباں دی حدیثاں نہیں مننی چاہیے، بالکل انہوں کو علم ہی نہیں، اس بارے بہت کمزور ہے۔ زمخشری بلاغت دا امام ہے، راضی علم کرام دا امام، حدیث نہیں آؤں۔ یعنی عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیچارے موت دے وقت کہہ رہا میں تینوں دس دیا، اے ہون لوگ اپنی رائے نہ جو چاہتے کہیں پھر جائی، تینوں دس کے مراں بھی بھول نہ جائی، متا جڑا حج دا ہے اللہ دے رسول تے اتریا، حضور دے نال کیتا، منسوخ کوئی نہیں ہویا، شکر ہے کہ بعد امت ساری نے من لیا۔ ہن چارے ماہ کی ظاہر حدیث خدا دا نام من کے آ گیا بھی نہیں تمتع ٹھیک ہے، کسی نے نہ منی حضرت معاویہ جی، ورنہ مل جانا۔ صحابی کہہ رہا موت دے وقت میں تینوں گھر دس دی کیونکہ میں آخر وقت ہے، مگر جے تندرست ہو گیا بیان نہ کری، چھپا کے رکھی تے بعد جو ہے تو سنا دے۔ دین دا، قرآن دا، رسول اللہ دی حدیث دا مسئلہ، اپنی مرضی دے قانون کہ نہیں تمتع نہیں ہون دینا، حج افراد کرو، وہی زمانہ جاہلیت دا رواج کہ عمرہ نہیں ہون دینا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کیا، سال تو سال بن ابی وقاص عن المتع فقال فعلنا بهذا يومئذ كافرا بالعرش، یعنی معاویہ 300 صفحہ دا اور 301 جلد جڑی ہے فتح المرم دی تیسری۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے تمتع دا پوچھا حج دا، انہاں آخیا بھائی اساں کیتا، او زمانے چ معاویہ جڑا مکے دے مکانات کافر ہوندا سی، اسی حج دے مہینے عمرے کیتے حضور نا، اے جو کافر ہوندا سی، اے آ کے ہن لگا سانو دین دس۔ اے سب احادیث تو پڑھنا کہ آزادی کس طرح سراب بنی، آزادی حقیقت نہ رہی۔ اللہ دے رسول جی میرا یاد رکھو نمازاں روزے بڑے راہ پڑھتے سی، بڑے بھکشو جنگلات بیٹھے سی، اللہ دے رسول نے ایک اسٹیٹ قائم کی، حکومت جس عدل ہو گیا، ہر آدمی نو رزق ملتا سی، کوئی آدمی اپنا عورت جڑی سی ہاتھ سے سونے کا تھال رکھ کے سفر کرے، ڈاکو ختم ہو چکے۔ اے وہ برکت ہے جڑی اصل اسلام دی، یہ نہیں آتا کچھ بھی نہیں، یہ مسئلہ مسلم کچھ بھی نہیں رکھا، یہ صرف جھگڑے اور لڑائیاں۔ حکومت اسلامیہ جڑی خلافت ہے وہ اصل دین ہے جڑی اللہ دے رسول نے قائم کی۔ تو عمران آندے میں تینوں ہن مرن دے وقت دسن دیا، جے بچ گیا پھر نہ سنائی، چھپائی میری طرفوں، تے بعد جڑا فائدہ دو گا کوئی نہیں منع کیتا۔ تو یہ زیاد دا بیٹا عبید اللہ ابن زیاد جدو گورنر مقرر کر کے بھیجا، اس حدیث پاک چاہتا کہ انہیں آ کے اینا ظلم کیتا، اینی تباہی مچائی۔ صحیح بخاری اور ایک کتاب الحکام باب من شاق کا شاق اللہ علیہ، کہ جڑا حکمران رعایا تے سختیاں کرے، اے سن لو، اے نہیں سنا دیں سانو آدھے بات کرو، سیاسی گلا نہ، وہ سیاست ہے۔ اللہ دے رسول دی جویں نمازاں دے باب ایڈا باب ہے کہ حکومت کتنا بنے، کیویں چلے، کتوں تک وہی گل منی، کسی اسی لپیٹ لیے۔ تو یہ باب ہے کہ جے حاکم زیادتی کرے، رعیت نو تنگ کرے، دن قیامت دے اللہ دے اوتے سختی کروں گا، بڑا سخت سلوک ہونا وہ آ گیا۔ اور انہیں آ کے دنیا کے اندر انہیر مچائے، سختیاں کیتیاں، بربادی کی۔ اسے حضرت حسن فرماندے قادم رہنا عبید اللہ بن زیاد، 128 صفحہ اور فتح الباری 13ویں جلد۔ جدوں عبید اللہ بن زیاد امیر ہو کے آیا، یزید دے زمانے کی کرنا ہے، پہلا ہی حال کی امر اور رہنا معاویہ غلام صفیہ، ایک بیوقوف بچے نو ٹھوکرے، ایڈے ایڈے صحابی زندہ ہے، فاتح زندہ ہے، رات نو کر حضرت صاحب نہیں پوچھا، ٹھوکرا ایک خبیث جرا سے انہوں بھیج دیتا، یسفک الدماء سفکا شدیدا، آ کے انہیں بس تباہی مچاتی، ادھر بھی خون ہو رہا، ادھر بھی سر اڑ دیتا، دہشت کہ بولا نہیں جانا۔ وفینا عبداللہ ابن مغفر المزنی، تو صحابی رسول سارے زندہ سی، عبداللہ ابن مغفر، فداخل علیہ ذات یوم، ایک دن وہ کول ہو گئے، فقال لو انتہا اما راک تسنا، کیا جڑے کم میں دیکھنا نا تینوں کرنے بعد آ جا، تھڑ دے کم۔ فقال لو ما انت وذاک، انہوں نے کی سی صحابہ کون ہے تو کون نہیں، بے دینہ دا ٹولا، میں کہا تو کون ہے، انہاں گلاں دخل دینا کون ہے، سمجھاؤنا آ گیا میں نے تو۔ قال ثم خرج الى المسجد، وہ بیچارے کیا کہ مسجد میں چلے گئے، فقلنا له ما كنت تصنع بكلام هذا السيل على رؤوس الناس،
تو دوجا مسلمانوں نے آخیا اللہ دیا نیک بندیا تو صحابی رسول ہے، بڑھا ہویا اس بیوقوف نہ لوگوں کے سامنے تو کہوں گل کر رہی تیرا سر اڈالتا کی رہتا، پھر چپ کر رہی ہوں جیسے باقی چپ ہو گئی، خاموش ہو گئی امت، تو کیوں یہ کم کارنو کان علم فاحببت اللہ موت حتی قول بلا رؤوس الناس، پر میں یار میرے کو ایک حضور دا علم سی، نبی پاک دی دسی حدیث سی، میں نہیں چاہیا بھی میں مرداں دے سینے چ رہا، میں اس ظالم نو سنا دینی چاہیے بے جے ریت نہ ظلم کریں گا تو اللہ ایک دن بہت سخت سلوک کروں گا، برا حشر ہونا ہی تیرا۔ ثم قام فما لبث ان مرض الذي توفي فيه فاتاه بالداء ابن زیاد یعود، تو فرمایا تھوڑے جنی گزرے تو بیچارے بیمار ہو گئے، اسے بیماری مرے۔ اے عبید اللہ ابن زیاد خبر لی آیا، انہیں جیسے خبر واسطے تو نہ کیا گل سن لا، میں تینوں رسول کریم دی ایک حدیث ہے جڑی سنا دیاں کہ اللہ دا رسول آندا جڑا ریت نال زیادتی کروں گا نا، اے نہ سمجھے تختہ میرے کو فوجاں، جدوں رب دی عدالت پیش آیا حال مندہ ہونا، بہت مندہ ہونا ہی۔ اور دوسرے صحابی حضرت ماکر ابن یسار دا انہاں دا بھی حال، اے بخاری شریف 7150 ان عبید اللہ ابن زیاد آدھا ماکر ابن یسار فی مرض الجماعت، حضرت ماکر دی بیماری جے چو بیچارے مرے پہلا نہیں دس دے رہا ہے تے ہن تے اونجی مکن لگا چلو دس چلیے ہن انہیں کی مگالنا، اسے حضرت ماکر دی خبر لے گیا فقال له ماکر انی لم حدث کا حدیثا سمیعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ دی ایک حدیث ہے وہ میں تینوں سناؤنا، اور وہ اندر مسلم شریف چاہتا آتا ہے الا کنت حدثتنی کہ ھذا قبل الیوم، آج تو پہلا کیوں نہیں سنائی؟ قال لم اکن لحدثک، کہنے لگے میں تینوں کی سنانی سی، لولا انی میت ما حدثتک، ہن بھی میں جے سمجھ نہ رہندا تے میرا وقت آخرت میں نہیں سی بیان کر، جے تسی ظالم کی سنانا تو کون روز سر کٹاوندا رہے، مگر ہن میں چاہیا وے مر تے چلے آئی ہاں، جو انہیں کرنا وہ کر لوں گا، تینوں میں سنا دیتا۔ اس وقت کیا گل سن، اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من والی یلی ریت من، سارے حکمران سنے نہ تک پہنچاؤ، ساڈے ہی بھرا کلمہ گو، میں خدا تو ڈر جاں، یہ حکومت عارضی ہے، کوئی پتہ نہیں ہونے سا نکل کنے مرے اگے، کوئی پٹا کسے دا؟ فرمایا جڑا بھی کوئی والی حاکم بنوں گا یلی ریت من المسلمین، مسلمانوں دی حکومت ملے، چھوٹی ملے وڈی ملے، کوئی ایس پی بن گیا، کوئی ڈی سی، کوئی صدر، فیموت وغاش لهم، جے انہوں موت سال چاہیے جو مسلمانوں نے بد سلوکی کر رہا نہ نیک نہیں سلو الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے وہ واسطے جنت نو حرام کر، کدی جنت نہیں جب وڑنا انہیں، ظالماں تینوں رب اقتدار دیتا سی تو غریباں نو مارنا شروع کیتا، خلق خدا نو بھکھیا مار دیتا بنگائیاں کر کے۔ اے حدیث پاک 7100، یعنی صحابی دیکھ لو مر لگیاں سناؤ دے کہ مر رہا تب سنا رہا، ورنہ حال کوئی نہیں، کی سنائی کی بیان کریے؟ لولانی میت لولانی فی الموت ما حدثتک، فرمایا عبید اللہ جے میں موت دی حالت نہ ہوندا تے کدی بھی تینوں حدیث نہ پڑھاؤ، کی حدیثاں تانوں سناونیاں، تسی اس تو لنگے۔ اور ایک صحابی رسول دی جو عزت کیتی، ہن کسے نو غیرت نہیں آئی، صحابی نو برا نہ کہو، اور جدوں صحابہ نو گالاں پینڈیاں سی، صحابہ نو کذاب آندے سی، صحابی نو تو کی رکھدا، اور کسے نو آکھیا تو تے میں پھو گیا، جے آٹا چھان دیندا تے رہ جاندا تو اے صحیح مسلم سن، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ لائے ابواب الامارہ، یہ خبیث عبداللہ ابن زیاد ان عائذ ابن عمر وکان من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل علی عبید اللہ ابن زیاد، کہ حضرت عائذ ابن عمر جڑے رسول اللہ دے اصحاب تو سی، وہ اس عبید اللہ ابن زیاد کو گئے۔ باب ہے فضیلت الامام العادل وعقوبت الجائر والحث علی الرفق بالرعیہ والنہی عن ادخال المشقۃ علیہ، یعنی عنوان لگے رفع الامین دے جس دے ایری سٹیجاں تے بیان کرو، جمعیاں تے بیان کرو، پبلک نو آؤ کہ آؤ اینوں قائم کریے۔ فرمایا یہ باب کہدا کہ عادل حاکم ہوگا ثواب بھی بڑا، کسے عالم نو نہیں ملنا، کسے تہجد گزار نو نہیں ملنا، جڑا وقت دے منصف حاکم نو ملنا، جے نے انصاف کیتا اللہ دی حدود قائم کیجیے سب تو زیادہ ثواب دے گا، اور جے جائر صحیح راہ تو ہٹ گیا ظالم نے سب تو زیادہ سزا بھی ہے کہ اقتدار تیرے کو سی، تو ڈرائیور سیٹ تے بیٹھا سی، برباد کر دیتا ساری امت۔ تو یہ فرمایا کہ حضرت عائذ ابن عمر جڑے سی داخل علی عبید اللہ ابن زیاد، عبید اللہ بن زیاد کو گئے، وقال اے بنی انی سمعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان شر الرعایا ختم فیاک ان تکون من، کہن گے پتر اسی ہاں بڈھے رسول اللہ دے ساتھی ہیں، تو ہی ساڈے بیٹے لگ دے، میں تینوں آنا میں اللہ دے رسول کو سنیا کہ سارے تو برا حاکم ہوا جڑا رعیت نو کچرے، ظلم کرے، انہاں نو پیس دے، وہ برے حاکم تے خدا دا نام من تو نہ اے کام کر کوئی بندہ بن جا۔ فقال له اجلس فانما انت من خالد صاحب محمد، لعنت ہے ہو جاندے جڑے حکمران بنے، کہن گا بیٹھ جا،
تم ہی محمد رسول اللہ دے صاحب تو جڑا نا چھان رہ گیا، جب آتا چھاننے نا تو پھر چھانی چ رہ جانا ٹھوگ نکمی، کہنے گا تو اصحاب محمد دا پھوگ ہے۔ اس وقت صحابی نے کیا فقالا حل کانت لہم نخالا، ظالموں بے ایمانو اللہ دے رسول دے صاحب جی کوئی چھان سی کوئی پھوگ ہے گا سی انہاں دے؟ انما کانت النخالۃ بعد ما فی غیرن، اے چھان پچھلیاں چ آیا جڑے ہن جمے انہاں چ آیا اصحاب رسول چ رہی اسی حضور دے ساتھی جانا قربان، مگر سانو ہن اے آنا بہ جا تو پھوگ گیا۔ صحیح مسلم تو ہم پڑھیا مصری چھاپا جڑا جی 9-10 صفحہ ان باب 10، یعنی ہماری آزادی حقیقت یا فراؤ حقیقت نہیں، ہمیشہ تو سی غلام ہیں اور دوجیاں دی بجائے اپنے غلام، یہ کوئی آزادی نہیں انگریز کر جو مڑ کے اپنے کالے بہ جان اور ان تو بدتر نظام چلاؤ، اور وہ بدماشیاں جڑیاں اسی کافراں دے زمانے جی کدی نہیں ویکھیاں وہ ملک چ پھیل جان، کڑیاں منڈے جڑے انہوں بدماش بناتا جائے، ڈوراں نال لوگاں دیاں گردناں کٹیاں جان، لوگاں دے گھر اجڑ جان، ماواں روندیاں خط چھاپن سالیاں کہ کوئی وزیر اعلیٰ اور کوئی صدر محمد کے رحم نہیں کرتا ساڈے بچے کدھر گئے، یہ تماشا بنا لیا جر کھیل اور ساڑیاں زباناں بند کرتی جان، کوئی نہ بولو نماز روزہ دسیا کو 1400 سال بنو امیہ دا یہ نہیں سانو نہ بنو بادشاہ نمازاں نہیں سی پڑھتے، نمازاں پڑھتے مگر نمازاں نے بڑا ظلم کیتا۔ صحیح بخاری باب تزیہ صلاۃ، وقت ختم جمعہ جڑا اثر دے ویلے اثر سورج ڈبن دے لگے اور وہ شرح پڑھنا کہ صحابہ اور تابعین غریب جب ویندے وقت گیا پھر اٹھ کے نہیں سی نماز شروع کر سکے، ہاتھ نہیں سی چک سکے، بیٹھے بیٹھے نا اشارے نہ ہی نماز پڑھ لی، تو لوگ کہیں گے سی اٹھ کے نماز پڑھو پھر موئے سر کٹواؤ۔ ولید بن عبد الملک خطبہ دے رہا سی، صحابہ ابن حجر فرماؤں دے نماز دا وقت لگ گیا، اثر گئی، دن ڈبن دے نیڑے، بکواس خطبہ کی علی تے لعنت پہ جو ابن زبیر تے لعنت پہ، یہ سنت بنائی۔ اس وقت تابعی اٹھیا وہ حالات لکھا، انہیں اٹھ کے آخیا امیر المومنین رسول اللہ تو بعد کوئی نبی نہیں آیا نہ قرآن تو بعد کوئی کتاب اتری ہے جنہیں وقت بدلے ہو، خدا دا نام من نماز وقت سر پڑا، تے بدلا کی ملیا پھر شراب ریت چ رہ رہا سی 14 سال، پانی ہے، سپاہی اٹھے ہر سجڑے سی، جواب نہیں دیتا کوئی یہ پڑھا دینا، سپاہیوں نے پھڑیا محل چ لے گیا، سر کٹیا، جڑا اس زمانے امام دیکھا تابعین بہترین بندہ سر لے آ کے مسجد چڑھ کہ بولو جنے بولو۔